میرے آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نکاح ہوا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اس سے پہلے سیدہ آپ کو چونکہ مکہ المکرمہ کی ایک رئیس خاندان سے ان کا تعلق تھا، مالدار خاتون تھی، بیوہ تھی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھتی بھی تھی اور آپ کے بارے میں سن رکھا تھا کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ اب دیکھیے، رشتہ کرنے سے پہلے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ اسی مکہ المکرمہ میں، اسی شہر میں آپ رہتے تھے، آپ کا شوہرہ تھا، اپنے تو اپنے، غیر بھی آپ کو جس لقب سے پکارتے وہ لقب تھا صادق اور سچا اور امانت دار۔ اب یہ تو سیدہ نے دیکھا، لیکن جو تعلیم میرے حضور نے ہمیں دی کہ کسی شخص کو پہچاننا ہو تو اس میں 3 باتیں دیکھو۔ پہلی بات یہ کہ اس کے ساتھ لین دین کرو، معاملہ کر کے دیکھو، پتہ لگ جائے گا کیسا آدمی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو۔ کیا کرو؟ سفر کرو، آپ کو پتہ لگ جائے گا کیسا شخص ہے، کیونکہ 2-4 گھنٹے تو یہاں ہر ایک ذرا بڑے پروٹوکول کے ساتھ آدمی بیٹھ جاتا ہے، لیکن سفر میں اچھے کھل جاتے ہیں۔ اگر کوئی اسموکنگ کرتا ہے تو 2-4 گھنٹے تو وہ سکون سے بیٹھے گا، لیکن جیسے آپ اس کے ساتھ سفر میں نکلیں گے اور اس کو طلب ہوگی تو اس کے بعد وہ خود ہی آپ کو بتا دے گا کہ وہ اس کو یہ چیز چاہیے۔ اسی طرح اگر اس میں کوئی اور بد خصلت ہے، کوئی اس کی اچھی عادت ہے یا بری عادت ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ نمازی ہے، سفر میں آپ اس کے ساتھ ہیں، نماز کا وقت ہوگا، وہ کہے گا نماز پڑھنی، پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اچھا آدمی ہوگا، اس کی اچھی خوبیاں آپ پہ ظاہر ہوں گی، اور اگر غلط آدمی ہوگا تو وہ اس کو جب اپنی طلب بڑھے گی اس کی، تو وہ کہیں نہ کہیں اس کا اظہار آپ کے سامنے نہیں، ادھر ادھر جا کے ضرور کرے گا۔ تو فرمایا چیک کرنے کے لیے بندے کو اس طرح دیکھو کہ اس کے ساتھ سفر کرو، یا اس کے ساتھ لین دین کرو، یا اس کے پڑوس میں رہ کر دیکھو۔ تو سیدہ چونکہ مکہ المکرمہ ہی میں رہتی تھیں، آپ کا شوہرہ تھا، آپ کے بارے میں سن رکھا تھا کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، تو انہوں نے مزید اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے اپنا مال تجارت آپ کو دیا۔ فرمایا کہ اسے لے کر جاؤ۔ حضور علیہ السلام ملک شام مال تجارت لے کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر گئے، اور سیدہ نے کیا کیا؟ اپنا غلام میسرہ کو آپ کے ہمراہ کر دیا۔ کس لیے؟ کہ بھائی جاؤ، سفر میں رفاقت بھی رہے گی، اور سارے معاملات آ کے مجھے بتانا کہ سفر میں ان کا رویہ کیسا تھا، معاملہ کیسا تھا، اپنے شہر میں تو شوہرہ اچھا ہے، باہر کیا ہے۔ اب دیکھیے وہ غلام ساتھ ہے، میرے سرکار مال تجارت لے کر جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک درخت تھا، وہاں حضور علیہ السلام نے قیام کیا، تو سامنے ایک راہب رہتا تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو بلایا اور پوچھنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو شخص درخت کے سائے میں بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نے کہا کہاں کے رہنے والے؟ کہا مکے کے رہنے والے ہیں، قریش خاندان سے ہیں۔ راہب کہنے لگا کہ جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں وہ ساری کتابیں تصدیق کرتی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ عنقریب اعلان نبوت فرمائیں گے۔ اس نے بہت ساری باتیں کی۔ اب میسرہ یہ ساری باتیں سنتا رہا، اور سفر میں دیکھتا کہ جہاں دھوپ ہوتی تو ابر بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کرتا، اور جب آپ مال تجارت لے کر شام کے بازار میں پہنچے، اللہ اکبر، اللہ قربان جاؤں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔
شام کے بازار میں جب آپ نے مال سجایا تو سب سے پہلے آپ کا مال بک گیا اور نفع بھی سب سے زیادہ ہوا. اب میسرہ یہ بات دیکھ رہا ہے کہ مال بھی سب سے پہلے فروخت کیا, نفع بھی سب سے زیادہ کمایا, جلدی فارغ ہو گئے. اس نے دیکھا مارکیٹ کے لیے جو تکنیک آپ نے استعمال کی وہ بڑی یونیک تھی. مطلب بزنس کرنے والوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے, کاروبار کے اندر بھی اس نقطے پر خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے. ایک تو تجارت کرنا سنت ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر تجارت بھی فرمایا. یعنی اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو اپنے شہر سے نکل کے بھی آپ سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں. اگر ایک جگہ اسباب تنگ ہو رہے ہیں, آپ کا بزنس نہیں چل پا رہا, کوئی بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں, تو آپ اس جگہ سے ہجرت بھی کر سکتے ہیں. بزنس کے لیے ایک شہر سے, ایک ملک سے دوسرے ملک بھی جا سکتے ہیں. اور جو تکنیک استعمال کی سرور کائنات جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ بڑی یونیک ہے. دیکھیے, آپ نے جب مال سجایا تو مال کے 2 حصے کیے. اب مارکیٹ والوں کے لیے یہ بات بالکل نہیں تھی کہ یار مال ایک جیسا ہے, دونوں سیم ہے, اس کے پرائس کم ہیں, اس کے زیادہ ہیں, کیوں؟ اب مارکیٹ والوں کو تجسس ہوا تو آپ نے بتایا کہ راستے میں بارش ہوئی, اس پہ پانی پڑ گیا, گیلا ہو گیا, اس کا وزن تھوڑا بڑھ گیا, اس لیے اس کے پرائس کم ہے. یہ نیچے کا مال تھا, یہ خشک رہا, اس کے پرائس زیادہ ہے. اب سب تاجر ایک دوسرے سے بات کہنے لگے کہ یہ کون سا انوکھا معاملہ ہے کہ کوئی شخص بھلا اپنے مال کا عیب بتا کر بھی بیچتا ہے. ان کے لیے بڑی حیران کن بات تھی. آپ کا مال جلدی بھی بک گیا, نفع بھی زیادہ کمایا آپ نے, اور مارکیٹ پہ ایک اچھا اثر, ایک اچھا تاثر آپ نے چھوڑا. یعنی بزنس کرنے والوں کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ مارکیٹ میں جب آپ کھڑے ہیں, سب لوگ یکساں مال بیچ رہے ہیں, تو آپ کے پاس یونیک چیز کیا ہے, یو ایس پی کیا ہے آپ کی, وہ کون سی ایسی شے ہے جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے. یہ ٹیکنیک آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. اور دوسری بات یہ کہ مال کو بیچنے کا طریقہ ہوتا ہے, سچ بولنے کا ایک سٹائل ہے. بدقسمتی سے مسلمانوں نے جھوٹ بولنے کے طریقے تو سیکھ لیے. آج یہ بڑا اچھا سیلز مین ہے, فٹافٹ بیچ دیتا ہے مال, قسمیں بھی کھائے گا کہ اتنے میں خرید نہیں ہے, یہ نہیں, مال بھی. جھوٹ بولنے سے مال تو بک جائے گا, برکت ختم ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں یار اگر سچ بتائیں تو کوئی مال خریدے گا نہیں ہم سے اس پرائز میں. میں نے کہا سچ بتانے کا طریقہ بھی سیکھا ہے آپ نے, یا خالی جھوٹ بولنے کا ہی فن سیکھا ہے؟ ہم نے کبھی سچ بولنے کا طریقہ نہیں سیکھا ہوتا. ہم سچ نہیں بولتے, بسا اوقات ہم لٹھ مارتے, لوگوں کی دل آزاریاں کرتے. سچ بولنے کا بھی ایک طریق ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ میرے حضور نے سکھایا. مکہ المکرمہ میں کوہ صفا پر میرے سرکار تشریف لائے. کہیے سبحان اللہ. حضور کوہ صفا پر تشریف لائے ہیں اور مکے والوں کو آپ نے جمع کیا, سب آ گئے. آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں. آپ نے فرمایا اچھا, اگر مجھے تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صادق ہوں اور امین ہوں, میں سچ بولتا ہوں اور امانت دار ہوں, اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے, تم مانو گے؟ کہ بالکل مانیں گے کہ آپ صادق بھی ہیں, آپ امین بھی ہیں, آپ کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے. میرے حضور نے فرمایا اچھا تو پھر سنو, میں یہ کہتا ہوں کہ کہو اللہ ایک ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. سب حیران کہ سچ بولنے کے لیے آپ پہلے ہی کہہ دیتے کہ بھائی میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا کہ میں کہتا ہوں کہ کہو خدا ایک ہے, کہہ سکتے تھے. لیکن اس سے پہلے جو گراؤنڈ بنایا آپ نے,
یہ وہ طریق ہے کہ سچ بولنے سے پہلے آپ کو ایک ماحول بنانا چاہیے، سچ کو بھی بڑے اچھے انداز میں آپ کو کہنا چاہیے۔ ہم لوگ عموماً سچ نہیں کہہ رہے ہوتے، ہم لوگوں کی دل آزاریاں کر رہے ہوتے، کسی کے عیب بیان ہے، کسی منع کرو کہ ہم تو سچ کہہ رہے ہیں، سچ نہیں کہہ رہے آپ۔ کیا غیبت سچ نہیں ہوتی؟ غیبت سچ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ اگر کسی کا عیب اس کے پیچھے آپ بیان کر رہے ہیں، وہ عیب اس میں ہے، یہی تو غیبت ہے نا، اور آپ سچ کہہ رہے ہیں، اسی کو تو منع کیا گیا۔ اور اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو ہم سچ لوگوں کی دل توڑنے کے لیے کہتے ہیں۔ سچ بولنے کا طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے، اس کے بھی انداز ہیں جو سیرت سے ملتے ہیں۔ اب دیکھیے میرے حضور نے کس انداز سے سچ بھی بولا، مال کا عیب بھی بتایا، سب سے پہلے مال بھی بیچا اور سب سے زیادہ نفع بھی کمایا۔ جب واپس تشریف لائے میرے حضور، اب سیدہ اپنی گھر کے چھت پہ کھڑی ہیں اور جالیوں سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ قافلہ آ رہا ہے، اور آپ نے بھی یہ منظر دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جب آپ وہاں واپس پہنچے اور آپ نے نفع بھی دیا اور چیزیں بھی، امانتیں بھی سب ان کو لوٹائیں، تو میسرہ جو تھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جو غلام تھا، اس نے بتایا، وہ کہنے لگا، اس سے سیدہ نے پوچھا کہ مجھے پورا حال بتاؤ، سفر پورا بتاؤ، کہ جب تم مکے سے روانہ ہوئے، ملک شام پہنچے، جو ساری روداد ہے وہ سناؤ۔ میسرہ نے ایک ایک ادا جو بتائی میرے سرکار کی، اور بتایا کہ کس طرح راستے میں راہب نے یہ گواہی دی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور کس طرح انہوں نے بتایا کہ جب شام کے بازار میں آپ نے مال سجایا تو کس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے مال کو بیچا، نفع سب سے زیادہ کمایا۔ وہ سنتی رہیں، اور ساری امانت جب میرے حضور نے انہیں دی، نفع بھی دیا، تو وہ سمجھ گئیں کہ لین دین کا معاملہ بھی بڑا صاف ہے۔ سیرت کا یہ بھی کردار ہے کہ مکے کا ہر شخص آپ کو صادق اور امین کہتا ہے، ٹھیک ہے، لین دین کا معاملہ بھی اچھا ہے، اور سفر کے دوران جو عادتیں، جو اطوار، جو غلاموں کے ساتھ برتاؤ میرے سرکار کا تھا، وہ بھی میسرہ نے سارا بتایا۔ تو سیدہ فدا ہو گئی، سیدہ فدا ہو گئی، اور آپ نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اب دیکھیے کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی جب ہوئی، پہلا نکاح جب ہوا، تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 25 سال۔ کتنی؟ 25 سال۔ اور سیدہ کی عمر جو ہے وہ اس وقت ہے 40 سال۔ اپنی عمر سے بڑی عمر کی خاتون سے نکاح کیا، ٹھیک ہے، اور یہ شادی کتنا چلی؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں 25 سال رہیں، 25 سال۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئی 50 سال، یہ شادی 25 سال چلی، ایک مثالی شادی، اپنی عمر سے بڑی عمر کے ساتھ شادی، اور وہ بھی 25 سال رفاقت رہی۔ جب تک سیدہ حیات رہی میرے سرکار نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ اور پھر سیدہ کا کردار دیکھیے کہ جب میرے حضور کو مکے والے ستاتے، کوئی طائف پہ پتھر برساتا، کوئی آپ پر ستم کرتا، جب میرے حضور گھر آتے تو سیدہ آپ کی ڈھارس بندھاتی تھی، آپ کی دل جوئی کرتی تھی۔ خاتون کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو شوہر کے ساتھ نرم گرم ہر ماحول میں کھڑی ہو، اور پھر عرب کی وہ تاجرہ، وہ رئیس خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون 3 سال شیب ابی طالب میں جب میرے سرکار کو محصور کیا گیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، تو وہ سیدہ بھی آپ کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال رہی۔
کبھی درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا، کبھی چمڑے کو ابال کے کھانا پڑا، لیکن سیدہ نے کبھی بھی حرف شکایت زباں پر لے کر نہیں آئی. یعنی خاتون بھی، آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیے کہ کتنے عالی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، جن کے غلام کنیزیں کتنی ہیں، لیکن شوہر کی رفاقت کے بعد اپنا تن من دھن سب ان پہ قربان کیا. گھر کا ماحول اسی طرح بہتر ہوتا ہے. شادی سے پہلے بھی، نکاح کے بعد بھی ہم اپنے بچوں کو سیرت ضرور پڑھائیں. ہمیں یہ باتیں سننی چاہیے، سیکھنی چاہیے. گھر کا ماحول بہتر کرنے کے لیے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا پڑتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس کیوں کہا گیا؟ لباس کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ لباس آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے، سردی اور گرمی میں آپ کو بچاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی اگر گرم ماحول ہے، سرد ماحول ہے، کیسے ہی حالات ہوں، میاں بیوی کو ایک دوسرے کی پروٹیکشن کرنی چاہیے. دوسرا، لباس جو ہے آپ کے ستر کو چھپاتا ہے، آپ کی پردہ پوشی کرتا ہے. میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے. کبھی بھی نہ تو بیوی شوہر کی بات کسی اور سے کرے، اور نہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی بات کسی اور سے کرے. دونوں ایک دوسرے کو عزت دیں گے، گھر مثالی بن جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں، اچھی خاصی شادی ہوئی میری، پتہ نہیں مہینے میں کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ میری بیوی کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے کہ سمجھ سے ہی باہر ہو جاتا ہے. صبح آفس جانے سے پہلے اچھا بھلا میں اسے چھوڑ کے جاتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ خاتون کے ساتھ ایک معاملہ ہے. اللہ نے مہینے میں کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ اللہ نے بھی عورت کو رعایت دی ہے. نماز معاف کر دی، روزہ ہے تو فرمایا اتنے روزے بعد میں رکھ لو. کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں جس میں خاتون کے ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اس کی طبیعت میں ایک بیزاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو رعایت دی، تو بھائی آپ شوہر ہو، آپ کیوں نہیں رعایت کرتے اس کی؟ اس کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ پورا مہینہ وہ آپ کی خدمت کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہے. اگر ان ایام میں آپ عورت کی خدمت کر لو، جا کر کہیں سے کھانا لے آؤ، کوئی اس کے ہاتھ بٹا دو، آپ کی فرمائشیں ان دنوں میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. چڑچڑا پن ہونے کی وجہ سے، طبیعت میں ہارمونز چینج ہونے کی وجہ سے اس کا ریئیکشن ایسا آتا ہے. آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، اچھی خاصی تھی. بھائی اس کا خیال کریں، اس کو عزت دیں. چند دن اس کی سن لیں، پورا مہینہ وہ آپ کی خدمت کرے گی. شادی سے پہلے ہمیں بچوں کو یہ ساری باتیں سمجھانی چاہیے. اس سے جو ہے نا ہمارے گھر مثالی گھر بنتے ہیں. ورنہ آج کل جو معاملہ چل رہا ہے، مطلب برداشت نہیں ہے، عزت نہیں ہے. عزت جب نہیں دی جاتی تو معاملات بگڑتے چلے جاتے ہیں. گھر کی باتیں جب ہم دوسروں سے کرتے ہیں تو اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے برہان الدین بھائی کی شادی کو خانہ آبادی بنائے، دونوں خاندانوں کو آپس میں محبت عطا فرمائے. سیدہ کے صدقے میں اور سرور کائنات کے صدقے میں اور معراج کے اس مہینے کے صدقے میں اس گھر پر، اس گھر کے رہنے والوں پر میرا رب اپنی خاص رحمت نازل فرمائے.